الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مان کر اپنی دنیا کی زندگی کو گزارے. ہمارا یہ جو خوبصورت جسم ہے، یہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے، اور ہمارا جسم یہ مختلف اعضاء سے مرکب ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرے، اور کسی بھی عضو کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہا جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. انسان ہر وقت اس کوشش کے اندر لگا رہے کہ میرے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے. انسان یہ کوشش کرے کہ میری آنکھ سے، میری زبان سے، میرے کان سے، شرمگاہ سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزار لوں. تو یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور بندے کو ہر وقت اسی کوشش کے اندر لگا رہنا چاہیے. ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بہت قیمتی، بہت پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت میں گزارا ہو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ہو تو ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ دن گزارا ہو. تو اس لیے ہم ہر روز جب صبح کریں، اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ آج مجھ سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور بندہ خود بھی کوشش کرتا رہے. اگر ہمارا کوئی ایک دن بھی ایسا زندگی میں آ گیا تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اسی دن کی بدولت قیامت کے دن ہم پر اپنے رحمت کی نظر فرما دیں گے. یاد رکھیے کہ جو گناہ انسان کرتا ہے، یہ گناہ باطنی اعتبار سے نجاست اور گندگی کی مانند ہوتا ہے. چنانچہ انسان اپنے جسم کے جس عضو سے بھی گناہ کرتا ہے تو وہ عضو باطنی طور پر انسان کا ناپاک ہو جاتا ہے. آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی، کان سے غلط سنا تو کان ناپاک ہو گئے، زبان سے غلط بولا تو زبان ناپاک ہو گئی، ہاتھوں سے گناہ کیا تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، پاؤں سے غلط کام کی طرف چل کر گئے تو وہ پاؤں ناپاک ہو گئے، شرمگاہ سے اگر گناہ کیا ہے تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی ہے. اور جس طرح نجاست اور گندگی کے اندر بدبو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان گناہوں کی وجہ سے بھی ہمارے باطنی اعضاء سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی دلیل حدیث پاک میں بھی ملتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے
تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے اعضاء کو سونگھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان فرشتوں کو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انسان کو دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری محفل میں ایسے چلے آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات گناہوں کی بدبو بعض لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی محسوس کروا دیتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ گناہوں کی بدبو صرف دنیا کی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی بلکہ جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی ان اعضاء سے بدبو آتی رہے گی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان زناکار ہیں جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے یہ کیسی بدبو نکلی جا رہی ہے کہ جس نے ہماری تکلیف کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ ذرا ہم اندازہ تو لگائیں کہ جہنم کے اندر تو پہلے ہی کتنی زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن اس جہنم کے اندر گنہگار انسان کے اعضاء سے جو بدبو آئے گی وہ اتنی سخت ہوگی کہ جہنمیوں کو بھی اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس حکم کو ہم مانیں اور ہر طرح سے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کے بالمقابل نیکی اور تقوی کی زندگی ہم گزاریں۔ گناہ بدبو ہے، اس کے بالمقابل جو نیکی ہوتی ہے، نیکی کے اندر اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ جب نیک لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اعضاء کے اندر سے خوشبو کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نیکوکار بن کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی، اور اللہ رب العزت نے تو یہ خوشبو بعض شخصیات کے اندر اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ وہ ظاہر کے اندر بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو شیشیوں میں جمع کرواتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، ام سلیم تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مبارک پسینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملا لیتی ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتی ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے کے چند قطرے ان کو عنایت فرما دیے۔ جب ان کی بیٹی نے جسم پر وہ قطرے لگائے تو اس سے خوشبو آنے لگی، بلکہ انہوں نے تو اس میں سے کچھ قطرے اپنے گھر کے اندر بھی رکھ لیے، اس گھر کے اندر بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان وہ گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چل کر جایا کرتے تھے اس راستے سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر صدیق کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوا کرتی تھی۔ یہ نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے،
جو اللہ رب العزت بندوں کو بھی بعض اوقات ظاہری طور پر دنیا میں محسوس کروا دیتے ہیں۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا نام تو اصل میں کوئی اور تھا، لیکن وہ اسی خواجہ مشکی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں۔ کسی نے جب ان کو ایک مرتبہ بہت زیادہ مجبور کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اصل میں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا تو ایک مکان کے دروازے سے ایک بوڑھی عورت نے مجھے آواز لگائی، اور اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر کے اندر کوئی بندہ بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو تو اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس بڑھیا پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب گھر کے اندر چلا گیا تو اس عورت نے گھر کا تالا لگا دیا اور گھر کی جو مالکہ تھی وہ سامنے آ گئی۔ اس مالکہ کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ وہ مالکہ کہنے لگی کہ میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا ہے، آج میں نے تجھے اس عورت کے ذریعے سے بلوایا ہے، اگر تم نے میرا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو میں شور مچاؤں گی، تم پر الزام بہتان لگوا کر سنسار کروا دوں گی، ورنہ آج تم میری خواہش کو پورا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس وقت میرے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی۔ میں نے ان سے بیت الخلاء کا راستہ پوچھا، بیت الخلاء کے اندر چلا گیا اور وہاں بیت الخلاء میں جو گندگی پڑی ہوئی تھی میں نے وہ اٹھا کر اپنے جسم کے اوپر مل لی۔ جب میں بیت الخلاء سے باہر آیا تو میری یہ حالت، یہ گندگی اور بدبو دیکھ کر اس کو مجھ سے نفرت ہوئی اور اس نے فوراً مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اس عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو محفوظ کیا اور میں نے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ جب گھر سے باہر نکلا، جسم سے بدبو آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو بدبو آئے گی، جلدی سے میں نہانے کی جگہ پر گیا اور میں نے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو دھو لیا، غسل کر لیا۔ تو بس اس دن سے غسل کرنے کے بعد سے جب میں گیلے کپڑے پہن کر باہر نکلا تو اس وقت سے میرے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہیں انسان کے نیک اعمال کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم سے پھر خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء باطنی طور پر ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ایسے گنہگار شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو انہی گناہوں کی نحوست اور نجاست کی وجہ سے قبر کے اندر بندے کے اعضاء گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم بالکل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔